نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ترجمہ پیش خدمت ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہیں. اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے: اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا. ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. سورۃ آل عمران میں سید المرسلین رحمۃ للعالمین کی بعثت کا ذکر پھر کچھ یوں ہوا: در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. پھر سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا: اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وقال الله تعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو لائق اور زیبا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات مجھ پر اور آپ پر اتنے زیادہ ہیں، بار بار ہیں، مسلسل ہیں کہ نہ تو ان کو ضبط تحریر میں لایا جا سکتا ہے، نہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ میں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اور نہ آپ اور میں اتنی عمر رکھتے ہیں کہ ان احسانات کا تذکرہ کرتے رہیں، ہماری عمر ختم ہو جائے لیکن اللہ کے جو احسانات ہیں، اس کے جو انعامات ہیں، وہ ختم ہونے کو نہیں آئیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم گن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائے، اور اتنے ہی سمندر اور لے آؤ اور تم اس سے اللہ کی باتیں لکھنا چاہو تو تم نہیں لکھ سکتے۔ سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، یہ درخت جو ہے قلم ہے گھس جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسی ایمان کی نعمت کی بدولت ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور اسی ایمان کی نعمت کی بدولت سے ہی ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور ہم سب کا یہ مطمع نظر ہے یہاں پر موجود جتنے ساتھی موجود ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کے اندر جو بڑا بگڑا ہوا معاشرہ تھا، عرب کا اس جہالت کا اور تاریکی کا دور تھا، اس دور کے اندر جب کام کرنا انتہائی مشکل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علمی بصیرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، داعیانہ صفات کے ساتھ اور خود عملی نمونہ بن کر اس کام کو آگے بڑھایا، اور اپنی تمام تر سعی اور جہد کے ساتھ اس کام میں لگ گئے، ڈٹ گئے، اور بالآخر انہوں نے اللہ کی دعوت کو بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم اعظم کے طور پر جو ہے سامنے آتے ہیں، ایک ایسا شخص جو کہ امی ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، 40 سال اس معاشرے کے اندر گزارتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی کا موضوع کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنے سے، تعلیم دینے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا سے اتر کر جب قوم کے درمیان آتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا ثابت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں انما بعثت معلم، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، میں علم دینے والا ہوں، میں تعلیم دینے والا ہوں۔ جس طرح ابھی ہمارے بھائی معاذ جو ہے تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 انہوں نے یہاں پر پڑھی ہے کہ جب دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، بھیج ہم ہی میں سے ایک رسول جو ان کو قرآن کی جو ان کو تلاوت کرے ان کے اوپر،
قرآن کی آیات کو، ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، اور آپ زبردست ہیں، غالب ہیں اور حکمت والے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خوبی کے ساتھ، جتنی مہارت کے ساتھ اور جتنی اولو العزمی کے ساتھ جو ہے اس مارکے کو سر انجام دیا، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اسی زندگی، اسی سیرت کے چند پہلوؤں کو ہم کوشش کریں گے یہاں پر بیان کریں، اور اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ معلم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے گھر کے اندر ہو، چاہے اپنے بازار کے اندر ہو، چاہے وہ اپنے کاروبار کے اندر ہو، چاہے وہ اپنے ملازمت سے تعلق رکھتا ہو، ملازمت پیشہ ہو، معاشرے کے کسی بھی عنوان سے اور کسی بھی جگہ پر وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہو، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، اس سے وابستہ جو لوگ ہیں، اور جس سوسائٹی کے اندر اور جس شہر کے اندر، جس ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے، اس کے اندر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ہم میں سے ہر شخص کی لگائی گئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اب کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب روئے زمین کے اوپر تم ہی وہ بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری لگائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں۔ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے ایمان کی صورت میں، اس نعمت کو ہم آگے پہنچائیں اپنے ان لوگوں تک جن تک یہ دعوت نہیں پہنچی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت کہ آج دنیا کے اندر اگر 7 ارب انسان ایسے ہیں، 7 ارب انسانوں میں سے ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی 5.5 ارب اس وقت بھی غیر مسلم ہیں، یعنی کہ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو جہنم میں جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا، ہم نے بغیر محنت کی ایمان کی نعمت ملی، ہم ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب ہمارے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہتی ہے، کب ہم نے کلمہ پڑھنا سیکھا، کب ہم اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے گئے اور نماز کی نقل کرتے کرتے ہم نمازی بن گئے، کب ہمیں بہانے سے روزے رکھوائے گئے، کبھی آدھی داڑھ کا روزہ، کبھی ایک دن میں 2 روزے، اور ہم بالآخر ہماری روزہ کشائی کر دی گئی اور ہم جو ہے روزے دار بن گئے۔ یہ ایمان کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی بہترین نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو بتائی۔ کہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس ایمان کی نعمت کو دوسروں تک پہنچائیں، کیا ہم بخیل اور کنجوس اور اپنی جو ذمہ داری ہماری لگائی گئی ہے، کیا ہم اس کے مجرم قرار نہیں پائیں گے اگر یہ ایمان ہم نے اپنے تک محدود رکھا اور اس کی تعلیم دوسروں تک نہیں دی؟ یقیناً یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان میں، پاس پڑوس میں، اپنے معاشرے میں اور شہر میں اور شہر سے باہر نکل کر اس دین کی دعوت کو پہنچائیں، وہاں پوری دنیا کے اندر اس دین کا ابلاغ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ اسلامی دنیا سے ہٹ کر وہ غیر مسلم جو 5.5 ارب غیر مسلم نفوس ہیں، ان تک بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس کا جہاں تک جیسے اور جیسی اس کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، وہ وہاں تک اس دین کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں جو ان کی معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس معلم کا فریضہ انہوں نے کیسے انجام دیا، جب ہم گوشوں کو نہیں دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ آج معاشرے کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک والد جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنے فرائض کو بخوبی انجام نہیں دے رہا۔ لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری خود بیوی ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے گھر میں ہمارے بہن بھائی چھوٹے ہماری بات نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نصیحت کی جائے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، دین کے بارے میں کہا جائے تو اس سے انکار کرتے ہیں، صرف نماز کے اوپر لانا ہو تو نماز پڑھنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، بغاوت کی طرف اتر آتے ہیں۔ معاشرے کے اندر دین کی دعوت کا کام کیسے کیا جائے، اس معلم کا جو پیشہ ہے، یہ جو معلم کا فریضہ ہے، یہ جو پیشہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور یہ آج میرے اور آپ کے حصے میں آیا، اس کام کو کیسے کیا جائے، یہ آج کے ہمارے درس کا موضوع بھی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو 2 بڑے کام سونپے گئے ہیں، جو فریضہ ان کو دیا گیا ہے وہ 2 بڑے کام ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے افراد کی تیاری۔
ہر نبی نے آنے کے بعد سب سے پہلے صالح افراد کو، اجتماعیت کو، صالح اجتماعیت کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کی تربیت کا سامان. لیکن یہ جو صالح افراد ہیں، جو اجتماعیت جمع کی گئی ہے، جو چند نفوس جمع ہوئے ہیں، یہ کہیں بگڑ نہ جائیں، اور یہ جتنا خیر کا کام ہو رہا ہے اللہ کی طرف، اس کی بندگی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کو کیسے برقرار رکھا جائے، اسٹیبل کیسے کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر ایک اسلامی سوسائٹی اور صالح معاشرے کا قیام عمل میں آئے. دو کام ہیں انبیاء کے، ایک افراد کی تیاری اور ایک صالح معاشرے کا قیام. یہ دو بڑی ذمہ داریاں ہیں جو ہر نبی کو سونپی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں افراد کی تیاری پر کام کیا، لوگوں کو تیار کیا، اپنے قریبی دوستوں کو دعوت دی، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلایا، پھر اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور سارے واقعات، چاہے وہ گھر کے اندر دعوت پر اپنے خاندان والوں کو بلایا ہو، چاہے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے قبیلے والوں کو دین کی طرف بلایا ہو، وہ سارے واقعات یقیناً آپ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجاً آہستہ آہستہ اپنے کام کو بڑھانا شروع کیا، اور پھر کوشش یہ کی کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس کے اندر یہ جو تربیت یافتہ افراد ہیں، یہ اس معاشرے کے اندر اپنی جو صالحیت ہے، جو ایمانی کیفیت ہے، اس کو مزید بڑھاوا دیں، نہ کہ اس سے نیچے کی طرف اتر آئیں اور پھر جہالت کی اور گمراہی کے اندر، تباہیوں کے اندر گم ہو جائیں. اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں افراد کو تیار کیا جائے، وہاں ساتھ ساتھ ایک ایسا معاشرہ بھی وجود میں لایا جائے جہاں پر پھر نئے جو ہے لوگوں کی تیاری کا کام ہو، اور پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو ہے وہ نظام قائم ہو جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تیاری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے قیام کے اوپر بھی زور دیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے اندر وہ ماحول سازگار نہیں مل رہا ان کو، تو پھر انہوں نے مدینہ ہجرت کی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مدینے کے اندر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی. عزیزان گرامی، معلم کا کام کیا ہے اور معلم کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں، کن خصوصیات کے ساتھ نبھایا ہے، ان کو ذرا اگر ہم ذہن میں اگر سامنے رکھیں اور پھر اپنے کام کا آغاز کریں تو انشاءاللہ یہ سود مند بھی ہوگا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے کام میں، ہمارے جو معلم کا جو پیشہ، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کو انجام دینے میں ہمارے لیے تو انشاءاللہ سہولت کا باعث ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا اپنی ذمہ داری کے لیے، معلمی کے منصب کے لیے، وہ ہے محبت. یاد رکھیں، یہ جو محبت ہے یہ بنیاد ہے. ہمیں اگر گھر میں کام کرنا ہے تو ہمیں گھر میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا. ہمارے گھروں کے اندر، بہت سارے گھروں میں کیفیت نظر آتی ہے کہ باپ کے گھر پر آنے سے گھر میں ایک بھونچال آ جاتا ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے. تو خاتون بیٹھی تھی، وہ بھاگ کر اپنے کام کاج میں لگ جاتی ہے، جو بچے کھیل رہے تھے وہ ڈر کے سہم جاتے ہیں، اور کوئی اپنے کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ والد صاحب گھر میں آ. ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر ڈر ہو، خوف ہو، ایک ایسا گھرانہ جس کے اندر ڈر کی کیفیت ہو، وہاں آپ معلم کا کام نہیں کر سکتے، وہاں آپ تربیت کا کام نہیں کر سکتے. پہلے تو محبت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی خصوصیت اور جو خوبی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی وہ تھی نرمی، شفقت، محبت، جس کے نتیجے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مشکل کام جو ہے وہ اس نرمی کے ذریعے سے، اس محبت کے ذریعے سے، اس شفقت کے ذریعے سے عفو و درگزر کا پیکر بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کام کو انجام دیا. میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی عمیر نام کا بچہ تھا، اس کی چڑیا مر جاتی ہے. چھوٹی سی چڑیا، اس نے پرندہ پالا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے تعلق تو بڑوں سے ہے تو بچوں سے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں، عمیر سے کہتے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تیری چڑیا کے ساتھ کیا معاملہ ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نبی، اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی ذمہ داری، اور کہاں ایک بچے سے اس سے محبت اور اس سے تعلق استوار کرنے کے لیے اس کے لیول پر آ کر بات کر رہے ہیں. اور کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ کہ ایسی مطلب ایک بے زبان پرندے کے بارے میں جو مر چکا ہے، تاکہ اس کی دلجوئی ہو سکے، تھوڑی سی تعزیت ہو سکے. کیونکہ چڑیا کے بچے کی بھی تعزیت جو ہے وہ عمیر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان سے کر رہے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر، تیری چڑیا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. اس کو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، پھر اس سے اس محبت کی باتیں کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. یہ صرف اس بچے کے ساتھ نہیں تھا
یہ نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے، یہ معاشرے میں بسنے والے تاجروں کے ساتھ بھی ہے، گھر میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہے. یعنی کہ بہت ساری ایسی کیفیات میں کہ جب گھر کے سربراہ کو یا شوہر ہو یا والد ہو غصہ آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی جو ہے تمام تر غلطیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود عفو درگزر کا پیکر نظر آتا ہے. محبت کا جو ہے وہ ایک سرچشمہ نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ محبت ہے جو ان کے اندر سے پھوٹ رہی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے 159 159 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوبی کا تذکرہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم اور شفیق بنا کر بھیجا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے، نرم خو واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت گیر ہوتے، تندخو ہوتے، غصے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے آس پاس سے جو دیوانہ وار لپکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی طرف محبت کے ساتھ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ چھٹ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. تو آپ کیا کیا کریں؟ جب اس سے غلطی ہو جائے کریں تو ان کو معاف کر دیا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور صرف معاف نہ کیا کریں بلکہ ان کی غلطیوں کے اوپر آپ اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور معاف کرنے کے بعد، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے بعد، پھر ان کو اپنے ساتھ مشاورت میں شامل رکھیں، مشورہ کریں ان سے، ان کی باہمی مشاورت سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو ڈٹ جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کیا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی خوبی بیان ہے وہ نرمی ہے، محبت ہے، شفقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دھاڑ، قتل و غارت گری پسند نہیں تھا. جب بھی میں درس کے اندر اس موضوع پہ کبھی اشارتاً بھی بات کرتا ہوں تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید جہاد کی مخالفت کر رہا ہوں. جہاد تو ضروری ہے، جہاد تو روب اور دبدبہ اور دھاک بٹھانے کے لیے. جب کفر سر چڑھ کر بولنے لگے اور فتنہ سر اٹھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ قتل یقیناً بری چیز ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. قتل کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہو، فساد ہو. کیونکہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یہ انسان جس کو پیدا کیا جا رہا ہے زمین میں خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا. یعنی کہ خود کی نفس ہی قتل کرنا، مار دھاڑ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت ناپسند ہے. لیکن جب فتنہ سر اٹھانے لگے، جب اللہ کے احکامات کو صریحاً توڑا جانے لگے، جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور علی اعلان اس کا جو ہے انکار کیا جانے لگے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے فرمایا کہ اے نبی، مسلمانوں کو ہر رزق مومنین القتال، یا قتال کے حوالے سے جو بھی عنوانات آپ قائم کرتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا ہے، تشدد سے پھیلا ہے اور تلوار کے ذریعے سے مسلمان کیا گیا، یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے. اسلام جو پھیلا ہے وہ نرمی سے پھیلا ہے، وہ محبت سے پھیلا ہے، وہ شفقت سے پھیلا ہے، وہ عفو درگزر سے پھیلا ہے. آپ سیرت طیبہ کے اندر میں ایک نہیں، دو نہیں، 20 مثالیں. یقیناً سیرت کا موضوع اتنا طویل ہے اور اتنے واقعات ہیں، یقیناً آپ بھی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم بھی سنتے رہتے ہیں. اتنے سارے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے جو ہے بہت طویل وقت چاہیے، اور ہم سب اتنا وقت نہیں رکھتے یہاں پر کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے. لیکن اگر آپ چند چیزہ واقعات کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا، جو معلمی کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، وہ ان کے پاس تھا حکمت. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کے اندر خود نبی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اس قوم میں سے ایک ایسا نبی اٹھا جو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنے بارے میں انک انت العزیز الحکیم، جو زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. ادعو الی سبیل ربک، کیسے بلاؤ؟ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ، درس قرآن کے ذریعے سے بلاؤ، ہاں، لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اب غور کیجئے، یہاں پر
موعظہ جو واضح نصیحت ہے یہ بعد میں ہے، حکمت پہلے، بالحکمتی والموعظۃ الحسن، حکمت پہلے ہتھیار ہونا چاہیے، پہلے حکمت کا دامن تھامنا چاہیے. حکمت جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے. یہ حکمت جو ہے ہم سے گم ہو گئی، جہاں سے بھی ملے اس حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکمت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، نصیحت کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. آپ انبیاء کرام کی جو ہے وہ سیرت طیبہ کو اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وہ پہلے حکمت کو اختیار کرتے ہیں، چاہے بت خانے کے اندر بتوں کو توڑنے کا معاملہ ہو. یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ جو ہے جب قید خانے میں قید ہیں اور ان سے آگے جو دو قیدی کا معاملہ آتا ہے تو پھر ان قیدیوں کو پہلے جو ہے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، پھر حکمت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. یعنی کہ جہاں جہاں پر آپ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، چاہے وہ داؤد علیہ السلام ہو، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام ہو، چاہے وہ دیگر انبیاء ہوں، آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے حکمت ہے اور پھر عمدہ نصیحت کے ساتھ انہوں نے اپنی دین کی دعوت کو پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر میں بھی معلم کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو معلم کا کردار ادا کرتے نظر، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو معلمی اور شفقت جو ہے ان کے ساتھ عیا نظر آتی ہے. آپ ایک ایک پہلو کو ان کی زندگی کا اٹھا کر دیکھیے، آپ کو جا بجا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سراپا جو ہے معلم اور بڑے شفیق اور مہربان معلم کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں. اسی لیے معلم اعظم کی جو خصوصیات ہیں میرے نزدیک جو ہے، جو میں جس کو سمجھا ہوں، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے محبت، شفقت، نرم مزاجی. اس کے بعد ہے مقصد کی لگن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کے ساتھ اتنے کمیٹڈ تھے، جڑے ہوئے تھے کہ ان کو ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، ان کو پتھر مارے گئے، ان کے پتھر سے مار مار کے خون بہ کر ان کے جوتوں میں جم گیا. طائف کے بازار میں جو معاملہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اور پھر اوجڑیاں ڈال دی گئی نماز میں، ان کو گلے میں جو ہے چادر ڈال کے رسی ڈال کر گھسیٹا گیا، نہ جانے کیا کیا معاملات ہوئے، لیکن وہ اپنے مقصد سے ہرگز غافل نہیں. کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے کہ اپنے مقصد کو چھوڑ، مقصد کو حاصل کرنے کی جو لگن تھی وہ ایک معلم کے اندر ہونی چاہیے، اس کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے. دوسری چیز جو نبی کریم ان کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے وہ ہے درد مندی. اپنی امت کے لیے راتوں کو روتے ہیں اور پوری پوری رات روتے رہتے ہیں، امتی امتی، میری امت پہ کیا معاملہ ہو. خود بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درد مندی کا اظہار کیا ہے حدیث کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی اس غرض کے لیے کہ روشنی ہو جائے، اور پھر اس روشنی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پروانے آتے ہیں، پتنگے آتے ہیں، اور وہ اس روشنی میں اس آگ میں جل رہے ہیں، جلتے ہیں، اور پھر وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہے. اور جو تم لوگ ہو کہ جو اس آگ میں گرے پڑتے ہو، اور میں تمہیں تمہارے دامن سے اور تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں اس میں سے کھینچ رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو ہے حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی کتنی آیا ہے کہ تم لوگ آگ کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم گرے پڑتے ہو اور میں تمہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ درد مندی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے الفاظ سے صرف نہیں بلکہ ان کی عمل کی جو دنیا ہے وہ خود صحابہ کرام نے، ان کے گھر والوں نے اور سارے معاشرے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درد مندی کا مشاہدہ کیا ہے. اور پھر جو تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابلاغ کے اوپر عبور. ایک معلم کا کام کہ جو ہم دنیا کے اندر جو ٹیچنگ ٹیکنالوجیز ہیں اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، جو مختلف طریقہ کار طرق تدریس ہم سکھاتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے طریقوں کو اختیار کیا، کس طرح دین کی دعوت کو پہنچانے کے طریقے اور اسلوب اختیار کیے. کسی ایک طریقوں کے نہیں کہ جیسے کہ کوئی درس قرآن دے رہا ہے تو وہ درس قرآن ہی دے رہا ہے اور لوگ جو ہے سوچ رہے ہیں کہ یار درس سے آگے بڑھ کر بھی کوئی بات ہونی چاہیے. نبی کریم کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہمہ پہلو مختلف جہتوں سے، مختلف عنوانات سے، مختلف طرق سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معلم کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے. کبھی آپ کو احادیث کے ذریعے سے جو آپ کو واقعات پتہ چلتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سنائے دلچسپ واقعات کے ذریعے، کبھی تمثیلات کے ذریعے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کروا کر، مطلب مختلف ایک عنوان سے کئی واقعات ہیں جو جڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے ایک راستے سے، اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کچرا کنڈی کے اوپر جو ہے ایک بکری کے مردہ بچے کی جو ہے وہ بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ جو ہے وہ سوال جواب کا طریقہ بھی تھا.
جہاں پہ مشاہدہ کروا رہے ہیں اور وہاں پر طریقہ کار کیا اختیار کیا، وہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 2 درہم میں خریدنا پسند کرے گا، یا روایت میں آتے کون ہے جو 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا۔ صحابہ کرام حیران کہ اے اللہ کے رسول، یہ بکری کا مردہ بچہ ہے، اس کو تو کوئی مفت میں بھی خریدنا لینا پسند نہیں کرے گا، یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کا تو کان بھی کٹا ہوا ہے، اس کو کون لینا پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت، یعنی کہ اس دنیا جس کو تم ترجیح دیتے ہو، جس کو تم دین پر فوقیت دیتے ہو، عام معاشرے کے اندر جس کو فوقیت دی جاتی ہے، اس دنیا کی حیثیت جو ہے اللہ کے نزدیک اس بکری کے مردہ بچے سے بھی کم ہے۔ ایک مشاہدے کے ذریعے، سوال جواب کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ جو ہے اس طرف مرتکز کر کے، لوگوں کو متوجہ کر کے صحابہ کرام کو پھر وہی بات جو ہے وہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت جو ہے بکری کے مردہ بچے سے بھی کم تر ہے، یہ بہت حقیر ہے۔ لیکن پوری مثال کے ذریعے سے، اس مشاہدے کے ذریعے سے، سوال جواب کے طریقے سے وہ بات ذہن نشین کرا دی گئی۔ اس طرح آپ مختلف عنوانات سے دیکھیں گے، کبھی جو ہے وہ مظاہراتی طریقہ اختیار کیا اور اس میں کبھی وضو کر کے دکھایا، کبھی پوری ڈیمانسٹریشن پوری وضو کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کر کے، یعنی کہ مشاہدے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے اس کا مظاہرہ بھی کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذہنی مشق کے ذریعے سے اور تصوراتی طریقہ بھی اختیار کیا۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، کہا، اور پھر اس کے پاس آس پاس جو ہے وہ دیگر لکیریں بھی کھینچی جو کہ شمالن اور جنوباً جو ہے وہ کھینچی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیدھی لکیر ہے اس صراط مستقیم ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہے، آگے لکیر کھینچی کہ جنت کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جو دائیں بائیں تم لکیروں کو دیکھ رہے ہو یہ شیطانی راستے ہیں جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ مشاہداتی طریقے کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی مشق کے ذریعے سے اور تصوراتی طریقے کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عفو درگزر ہے، جو محبت ہے، شفقت ہے، آج معاشرہ اس سے خالی نظر آتا ہے۔ آج آپ معاشرے کے جو مختلف پہلو ہیں، میں نے آپ سے بتایا کہ چاہے وہ خانگی زندگی ہو یا کاروباری زندگی ہو یا جو حکومتی زندگی ہو یا عدالتی زندگی ہو، مختلف جو ہمارے شعبے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہمیں ہر جگہ جو ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے، وہ ہے اخلاق کی، وہ ہے کردار کی، وہ ہے نرمی کی، وہ ہے شفقت کی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو انہوں نے معلم کا فریضہ سر انجام دیا ہے، جو معلم اعظم قرار پائے ہیں، ایک ایسا شخص جو کہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن جب اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو اس وحی کے نتیجے میں جب وہ نبی قرار پاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ جو اسلوب اختیار کرتے ہیں، وہ معلم اعظم قرار پاتے ہیں، جن کو صرف مسلمان جن کا اعتراف نہیں کرتے، غیر مسلم بھی ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف زندگی کے مختلف گوشوں کا اگر جائزہ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح معلم، آپ دیکھیں کہ بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں پلیٹ کے اندر ایک، اور بچہ ہے کہ وہ جو ہے پیالے کے اندر ہاتھ گھما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ٹوکنا ہے، منع کرنا ہے، تربیت دینی ہے، تعلیم دینی ہے، دیکھو تمہیں اپنی طرف سے کھانا چاہیے، لیکن اس بات کو کہنے کے لیے کہ تم اپنی طرف سے کھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، یا بنیا، یہ میرے پیارے بیٹے، سم اللہ، سب سے پہلے جب کھانا کھایا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، وہ کل بھی امینک، اور جب بھی کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ حالانکہ بچے نے اللہ کا نام بھی لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، سیدھے ہاتھ سے بھی کھا رہا تھا۔ جب دونوں باتیں کر لی تو پھر تیسری بات کی طرف آئے جہاں ان کو اشارہ کرنا مقصود تھا، اور پھر فرمایا کل مما یلی، اور جب بھی کھاؤ تو اپنی طرف سے کھائے کرو، پورے برتن میں ہاتھ گھمانا جو ہے وہ اخلاق کے منافی ہے، اور یہ جو ہے کراہت کا باعث ہے۔ تو فرمایا یا بنیا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلی، اس بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اس کو علم دیا جا رہا ہے، اس کو تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن ایک محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بچہ آگے بیٹھ جائے اور ہاتھ، تو ہم فوراً چیخنا چلانا چاہیے۔ معاشرے کی ایک بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو ہے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہٹاؤ کھانے کے وقت، بچے کہاں سے آ گئے، یہ تو سارا کھانا خراب کر رہے ہیں اور یہ تو کھانے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت کا انداز نہیں ہے۔ تربیت کا انداز سیکھنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے کے اندر ہے، صحابہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بہت طویل کیا ہے، وہ حیران ہوتے ہیں، نماز کے بعد پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے سجدہ اتنا طویل کیا؟
فرمایا دیکھیں اب تعلیم کا عمل دیکھیں، اس نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا تو میرے بچوں نے یعنی کہ جو نواسے تھے انہوں نے مجھے جو ہے وہ گھوڑا بنا لیا تھا اور میرے اوپر سوار مجھے جو ہے وہ سواری بنا لیا تھا اور میرے اوپر سوار ہو گئے تھے، تو میں نے ان کی کھیل کو ان کی سواری کو جو ہے خراب کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا جب تک کہ وہ میرے اوپر سے اتر نہیں گئے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی، یعنی کہ نماز کے اندر تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بچے آ جائیں نماز کے دوران یا آگے سے، حالانکہ معصوم سے بچے آگے سے گزر جائیں یا دامن پکڑ کے کھینچ لیں، تو نماز کے بعد ماں باپ نے ان کی تو پٹائی لگائی نہیں لگائی کہ یہ بچے آئے کہاں سے اور سامنے سے گزرے کہاں سے، اور انہوں نے نماز کے دوران جو ہے وہ مداخلت کیسے کی عبادت کے دوران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں تو بالکل اس کا وائس ورثہ نظر آتا ہے، بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کے ساتھ نہ صرف شفقت کرتے ہیں بلکہ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ بچے آگے تھے جن کے نتیجے کے اندر میں نے جو ہے سجدہ طویل کر دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا بچوں کے ساتھ۔ گھر میں دیکھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا طرز عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جائے، کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت عائشہ پریشان ہوتی کہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں، اور وہ تلاش کرتی ہے تو سرکہ مل جاتا ہے، باسی روٹی مل جاتی ہے، وہ لا کر نبی کے سامنے رکھتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو میری زوجہ ہے، جو میری بیگم ہے، وہ پریشان ہو رہی ہے اور کہ میں نے اللہ کے رسول نے کھانے کو مانگا اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب یہاں پر تعلیم کا سلسلہ ہے کہ اس کی دلجوئی بھی کرنی ہے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور سبق بھی دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس بوسی جو باسی ٹکڑے تھے، جو روٹی کے ٹکڑے تھے، ان کو سرکے کے اندر بھگویا، نرم کر کے کھانے لگے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے عائشہ، سرکہ کتنا بہترین سالن، سرکہ کیا ہی خوب سالن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے جا رہے ہیں اور سرکے کی تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ حیران ہے، پریشان ہے، اس معلم اعظم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور ایسا کھانا کہ جو عام طور پر سرکے کے ساتھ وہ بھی باسی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، اور پھر تعریف بھی کیے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کیے جا رہے ہیں، اور بیگم کی جو ہے دلجوئی بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، کھانا تو پکا ہوا بھی ہے، تیار بھی ہے، کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، کھانے میں کچھ نمک مرچ یا کچھ چیز کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہے، روٹی زیادہ گرم نہیں آئی، تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے، یا کچھ معاملہ ہو گیا ہے، تو ہم نے دسترخوان بھی سر پہ اٹھا دینا اور پورا باورچی خانہ بھی سر پہ اٹھا دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ اگر یہ طرز عمل ہم گھر میں اختیار کریں گے، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے معاشرے میں رہنے بسنے والے لوگوں کے ساتھ، تو لوگ ہم سے سیکھنے کے بجائے دین کے یا غیر مسلموں کے ساتھ تو ہمارے دین میں قریب آنے کے بجائے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ بیوی اور بچوں کے ساتھ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اگر ہم مسجد میں دیکھیں، یعنی کہ بڑا حیران کن واقعہ ہے۔ جب بھی پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور رش بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک بدو آتا ہے، دیہاتی آتا ہے اور مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پیشاب جب وہ کر رہا ہوتا ہے، صحابہ کرام اس کو گھیر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور قریب تھا کہ اس کی پٹائی لگ جاتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا کہ اس کو کچھ مت کھاؤ۔ اس بدو کو، دیہاتی کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس کو بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کی اور نماز کی جگہ، اس کو گندا نہیں کرتے۔ اور پھر صحابہ میں سے یہ کہا کہ جہاں پہ اس نے پیشاب کیا ہے، جو گندگی کی ہے، وہاں پر ایک ڈول پانی کا ڈال۔ صفائی بھی اس جس نے پیشاب کیا ہے بدو دیہاتی سے نہیں، بلکہ صحابہ کرام سے کہا کہ وہاں پانی ڈال، اور اس کو بڑی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھایا کہ یہ اسلام ہے، یہ مسجد ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، اس کو گندا نہیں کرتا۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس جو رومال تھا، اس نے رومال ہوا میں لہرایا، اور ہوا میں لہراتے ہوئے جا رہا تھا وہ، اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ خدا کی قسم، میں نے آج تک اس سے بڑا معلم جو ہے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ اپنے قبیلے میں جو گیا، اس نے جو بھی اسلام کا تذکرہ کیا، اسلام کا تذکرہ کیا، دین کا تذکرہ کیا، اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو اسلام کی بہاریں پھیلی ہوں گی وہ تو ایک الگ عنوان ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نبی وسلم کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، اور کس طرح بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے اپنے معلم کا فریضہ سر انجام دیا، خود اس بدو کے لیے بھی اور جتنے صحابہ وہاں موجود تھے ان سب کے لیے تربیت کا سامان تھا کہ دیکھو ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جو
پڑھا لکھا نہ ہو، غیر تربیت یافتہ ہو، جسے دین کا صحیح شعور نہ ہو، اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ وہ مزید جو ہے اسلام سے کے قریب آ جائے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے قریب آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حدیث ہے جس کے وسلم کے ایک بندو سے، اور جو بیچارہ ان پڑھ تھا، دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں کیسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑے بڑے اہداف نہیں دیے. اس کو پتہ ہے ایک ان پڑھ ہے، جاہل ہے بیچارہ، عام معاشرے میں رہنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ بہت زیادہ فلسفیانہ گفتگو کریں یا بہت بڑے بڑے کچھ مقاصد اپنے بتائیں تو یقین ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس بدو اور دیہاتی کو رسول نے کیا فرمایا؟ کہ فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے تو تم شہادت دو، اسلام کی طرف بلایا اس کو، لیکن وہ مسلمان ہی تھا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تم شہادت دو، پھر تم نماز قائم کرو، پھر تم زکوٰۃ دو، پھر تم استطاعت ہے تو حج کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھو. 5 ارکان اسلام بتائے. اور پھر وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیہاتی وہ گیا اٹھ کے اور یہ کہتا ہوا گیا کہ ولا ازید ولا انقص، نہ میں کچھ زیادہ کروں گا نہ میں اس میں کچھ کم کروں گا، مطلب میں اب اس اسلام کے ارکان پر عمل کروں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر اس نے ایسا کیا تو جان لو کہ یہ کسی کو جو ہے یہ جنت کا حقدار ہے، یہ جنت میں چلا گیا. اگر اس نے یہ جو کہہ رہا ہے نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یعنی کہ وہ اس شخص کو دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر، اس کی تعلیم، اس کا لیول دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے، اور پھر جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ تعلیم دیا کرتے تھے. فضائل گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہے. نبی وسلم جو ہے جا رہے راستے میں ایک بزرگ خاتون نظر آتی ہے. مکہ کا ماحول ہے، لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے دین میں جو ہے ایک ایسا شخص آ گیا ہے، ہمارے دین سے لوگوں کو برگشتہ کر رہا ہے، دور کر رہا ہے. اور ایک خاتون اپنا سامان لے کے جو ہے وہ جانے کی تیاریاں کر رہی ہے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کے چلی جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ عورت سب سے مدد مانگ رہی تھی کہ میرا سامان اٹھا کر فلاں قافلے تک پہنچا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کہا کہ بیوی کیا معاملہ ہے. وہ بزرگ خاتون نے کہا میرا سامان فلاں قافلے تک پہنچا دو، کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ویسے ہم نے ان کا سامان اپنے کندھے پر، اپنے سر پر اٹھایا اور چلے جا رہے ہیں، اور وہ بزرگ خاتون جو ہے وہ سارے لوگوں کو کوستی جا رہی ہے کہ کوئی اس معاشرے کے اندر، اس مکہ کے اندر کوئی بھی شریف آدمی نہیں ہے سوائے تمہارے، لیکن میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ تم اس شخص سے بچ کے رہنا کہ جو محمد نامی شخص ہے اور لوگوں کو ان کے دین سے جو ہے وہ دور کر رہا ہے. اور پھر نبی اسلم جو ہے اور نبی کریم اس محمد نامی شخص کے بارے میں نعوذ باللہ وہ برا بلا کہتی رہی، اور نبی اسلم خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ساری صلواتیں اور گالیاں سنتے رہے. اور جب وہ لشکر اور قافلے کی جگہ آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان رکھ دیتے ہیں، تو بوڑھی خاتون تو کہتی ہیں کہ بیٹا ذرا اپنا نام تو بتا. تو نبی وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں ابھی آپ اس سے تذکرہ کر رہی تھی، جس کو آپ برا بلا کہہ رہی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ وہ رکانہ پہلوان. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے محبت اور حکمت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا تعلیم کا سلسلہ رکھا. اب وہ رکانہ پہلوان جو مکہ کا سب سے بڑا پہلوان تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کئی دفعہ دعوت دے چکے تھے، وہ بازی نہیں آتا تھا، کہتا تھا میں تو اسلام نہیں لاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ راستے میں نظر آیا، اپنی بکریوں کے ساتھ جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکانہ اسلام قبول کر لو. کہا کہ محمد تم مجھے بار بار اسلام کی دعوت دیتے ہو، تم اگر واقعی اللہ کے رسول ہو تو مجھ سے پہلوانی کرو، مجھ سے کشتی لڑو، اگر تم جیت گئے تو میں نہ صرف اسلام قبول کر لوں گا بلکہ اپنی بکریوں کا کچھ حصہ بھی تمہیں دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ میں نبی ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، لیکن وہ اصرار کرتا رہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی لڑی اور پھر اس کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے میں چڑھ کے بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ بخدا میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ بکریوں کا ایک حصہ تم رکھ لو، دوبارہ مقابلہ کرو. دوبارہ نے اس کو پچھاڑ دیا. پھر تیسری دفعہ یہی ہوا، تیسری دفعہ بھی پچھاڑ دیا. بکری ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، لیکن رکانہ پہلوان جو تھا وہ اسلام لا کر نہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے؟ اس نے کہا کہ میں تو اسلام نہیں لاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو پھر یہ جو بکریاں ہیں، نہ تو میں پہلوان ہوں اور نہ مجھے تمہاری بکریوں سے کوئی لالچ ہے، اسی لیے بکریاں بھی تم واپس لے جاؤ، پھر مجھے تمہاری بکریوں میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ بکریاں بھی تم رکھ لو. یہ ایک ایسا موقع تھا جس پہ رکانہ پہلوان سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یہ نبی جو ہے یہ تو ساری بکریاں، میں اپنی ساری بکریاں ہار گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے کے بجائے جو ہے نہ صرف بکریاں واپس کر دی بلکہ میں غیر مسلم ہوں، اور اس کے اوپر وہ جو ہے وہ خاموش رہے، کوئی جو ہے جھگڑا نہیں کیا.
وہ رکانہ پہلوان روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ روایت میں کہ اسی وقت اور کچھ روایت میں کہ بعد میں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے کہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو اپنی ذات کے بجائے جو ہے اپنے دین کو اپنے اس مقصد کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہے صرف اس مقصد کو ترجیح دیتا ہے. عزیزان گرامی، چاہے بادشاہ ہوں، چاہے سردار ہوں، وہ یمامہ کا جو سردار تھا ثمامہ بن اسال، ان کا واقعہ تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا. ثمامہ جو ہے گرفتار ہو کر جو ہے صحابہ ان کو گرفتار کر کے لے آتے ہیں. یمامہ کا سردار ہے ثمامہ بن اسال، ان کو لاتے ہیں اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ ثمامہ اسلام قبول کر لو. ثمامہ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. بہرحال سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بار بار تلقین کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی جو رسیاں جو ہے وہ ڈھیلی کر دو، کیونکہ کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ثمامہ جو ہے اسلام قبول نہیں کرتے. بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثمامہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا. ثمامہ کی رسیاں کھول دی جاتی ہیں. وہ حیران اور پریشان کہ میں تو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف میرے ساتھ شفقت کا سلوک کیا، رحمت کا اور نرمی کا سلوک کیا، بلکہ مجھے آزاد کر دیا. اور ثمامہ کچھ دور آگے جاتے ہیں اور پھر ایک جگہ کنویں پہ جا کر نہاتے ہیں. نہانے کے بعد واپس آتے ہیں، پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے. ان کے حضور میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ پہلے کیوں نہیں اسلام قبول کیا؟ کہا کہ اس لیے قبول نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ہے. لیکن جب آپ کا میں نے رویہ دیکھا، آپ کی نرمی دیکھی، آپ کا عفو درگزر دیکھا، اب میں سمجھا ہوں کہ پہلے اس دنیا کے اندر آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے ناپسند نہیں تھا، مگر خدا کی قسم آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ بھی مجھے پسند نہیں ہے اور میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عفو درگزر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، یقین جانیے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے جملہ جو متعلقین ہیں، جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہے، جو ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، اگر ہم اپنے رویوں کو درست کر لیں، اس عفو درگزر اور نرمی اور شفقت کو اپنا لیں، یقین جانیے ہم بڑے سے بڑا جو ہے مارکا سر کر سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معلم جو بن کر معلم اعظم کا کردار ادا کیا ہے، اگر ان کے نقش قدم پر چلیں تو میرے خیال میں ہم بڑے سے بڑا مارکا سر کرنے کی یہ امت صلاحیت رکھتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر رتبے کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ بھکاری ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، یعنی کہ جو ان کے اطراف میں جتنے لوگ نظر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے جو ہے رحمت کا، نرمی کا، شفقت کا پیکر نظر آتے ہیں. غصے کا اظہار نہیں کرتے. یعنی کہ ٹھیک ہے، بعض مقامات ایسے ہیں جیسے حدود ہے، تعزیرات ہے، حدود ہے، اللہ کی طرف سے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. حضرت اسامہ بن زید سفارش لے کر آتے ہیں تو غصہ ہو جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. جہاں اللہ کے احکامات کا مسئلہ ہو، جہاں حدود کا مسئلہ ہو، جہاں اسلام کا مسئلہ ہو، وہاں تو نبی اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہیں اور فوراً غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسامہ سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ. خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. یہ بھی ایک معلم کی خصوصیت ہے کہ کہاں اس نے نرمی رکھنی ہے اور کہاں اس نے کوئی جو ہے وہ نرمی جو ہے اختیار نہیں کرنی، بلکہ سختی کا مظاہرہ کرنا ہے اور بالکل دو ٹوک واضح ارشاد فرمانا ہے کہ دیکھو یہ حدود ہے اور یہ اللہ کی حد ہے، یہ نافذ ہوگی چاہے محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی. خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. خباب بن ارد آتے ہیں، آزمائشوں کی بھٹی سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہوئے انگاروں پر جن کو لٹایا گیا، وہ خباب آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹیک کو چھوڑ دیتے ہیں، اس چہرہ جو ہے سرخ ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیونکہ اب معاملہ کیا ہے، اب معاملہ اس وقت نرمی دکھانے کا نہیں ہے بلکہ ڈٹ جانے کا معاملہ ہے. صحابہ کرام کو بھی یہ بتانا ہے کہ اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اس میں سے گزر کر ہی اسلام کا دروازہ کھلے گا اور اسلام کا غلبہ ہوگا. اگر یہ تکلیفیں نہیں آئیں گی، یہ مصائب نہیں آئیں گے، اور پھر فرمایا کہ تم سے جو پہلے جو لوگ گزرے تھے انہیں آروں سے چیرا گیا، انہیں کاٹا گیا، ان کے سروں پر آریاں چلائی گئی، ان کی لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کی جو کھالوں کو جو ہے وہ رگڑا گیا، نوچا گیا. یہ سارے جو جہاں پر غصے کا اظہار کرنا ہے، جہاں چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں اس کی حکمت اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن آپ معاشرے میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دی. نبی کے سامنے بیٹھ کر علل اعلان وہ سب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوئے کیونکہ وہ زنا
وہ ایک فعل ہے کہ جو اس سے کراہت ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس وقت ایسی کیفیت کے اندر ہے کہ اس وقت سختی کرنا تو کوئی فائدہ، کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تو ایک ایسی ہجانی کیفیت کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حکمت کے ساتھ اس سے پوچھا کہ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری اگر ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تم اس کی اجازت دو گے؟ تمہیں کیسا لگے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں تو اس پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا. تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تم یہ فعل کرنا چاہ رہے ہو تو وہ کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن نہیں ہے. وہ صاحب سمجھ گئے، وہ نوجوان سمجھ گیا، اور پھر اس نے اللہ کے رسول سے معافی مانگی. یہاں پر اگر دلائل دیے جاتے، یہاں پر اگر سختی کی جاتی، یہاں پر اگر اس کو مارا پیٹا جاتا کہ تم، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کیسی فضول اور واہیات تم بات کر رہے ہو، تو یقیناً اس کو مزید جو ہے مزید اشتعال کا باعث بنتی ہے اور گناہ سے باز نہیں آتی. ایک صحابی نے کہا میں فلاں 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 گناہ کرتا ہوں، تو میں گناہوں کو کیسے چھوڑوں؟ سارے گناہ ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ بات، نرمی کے ساتھ بات فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ. اور پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میرے سارے گناہ جو ہے مجھ سے چھوٹ گئے. اس میں نرمی بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں شفقت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسوے پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کا عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بن کے دکھایا ہے. ہمیں اس کے اوپر کوشش کرنی ہوگی کہ ہم معاشرے کے اندر عملی نمونہ بن کے دکھائیں، گھر والوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے، خاندان کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے ہم ایک رول ماڈل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے ہو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ یہ چلتا پھرتا جو ہے اسلام ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، پھر ہماری بات کے اندر بھی اثر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہے کہ انا و کافل یتیم فی الجنت ھکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، انگلیوں کا اشارہ کیا ایسے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیم کی کفالت کی. اور عید کے موقع پر تو ایک یتیم بچہ جو رو رہا تھا اس سے پوچھا تم عید کے دن کیوں رو رہے ہو، تمہارے کپڑے ایسے کیوں ہیں، تم تیار کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا باپ تو جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، عیدگاہ میں جا رہے ہیں اور جانے کے بجائے پہلے گھر جاتے ہیں. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کو تیار کرو، پھر اس کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پہنایا جاتا ہے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ میں جاتے ہیں اور پھر عملی نمونہ بن کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو کہ ایک نبی جو ہے جس بات کی تعلیم دے رہا ہے خود اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے. اور اس بچے سے کہا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تمہارا باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑوں اور پھر کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے عملی نمونہ ہے. آئیے ہم سب عہد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. وہ معلم اعظم جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو آگے، اس علم کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ کسی طرح اس حکمت کے ذریعے سے، اس نرمی اور محبت اور شفقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کی صحیح کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے صحیح اور جہد کریں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ بھائی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے ہیں. اصل میں عملی ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عقیدت تو بہت ہے، لیکن ہم جب عمل کے میدان میں جو ہے نکلتے ہیں تو اس میں بہت کمزور ہیں. تو یہ ہم اپنے عمل کو جو ہے اس کو کیسے اس کی یعنی اس میں کچھ بہتری لائیں. جزاک اللہ خیر. سوال آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن کچھ معصومانہ سا سوال ہے. دیکھیں آج یہ جو معاذ بھائی نے اور شعیب بدر الدین بھائی نے جو یہ محفل منعقد کی ہے مواصلاتی ذریعے سے، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بیان تو کرتے ہیں، لیکن وہ کہیں ہمارے دماغوں میں اور ذہنوں میں اور صفحات کے اندر جو گم ہو جاتی. آج اسی کی تذکیر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرز عمل ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو کیسے اپنانا ہے، کیسے اس کے اوپر چلنا ہے. اور یقیناً ایک مشکل کام ہے، مطلب اتنا آسان نہیں ہے.
اتنا آسان ہوتا تو جنت تو اتنی سستی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ایک محنت طلب کام ہے، مشکل کام ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے اور بہت قربانی دینی پڑتی ہے، زبان کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، بہت کچھ زبان کہنا چاہتی ہے لیکن ضبط کرنا پڑتا ہے حوصلے کے ساتھ. تو بہرحال یہ کہ اگر نبی اسلم کے جو ہم نے یہاں پر مختلف پہلوؤں کو، نبی اسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کی جو بات کی، اس کا مقصد ہی ہے کہ نبی کریم وسلم کا طرز عمل تھا، ہم کوشش کریں کہ اس طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کریں. دیکھیں اب میں ایک مثال میں نے ایک درس میں دی تھی کہ میں نے گھر میں ہی دیکھا ہے طرز عمل کے بچوں میں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ میں جو ہے وہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ سبزیاں نہیں کھاتے. تو میں نے اس کوشش یہ کی کہ میں اپنی ایک مثال جو آپ نے کہی ہے تو میں نے کہا مثال سے بات کو کلیئر کیا جائے. میں نے اپنے بچوں سے کہا وہ ان کو کھانے کی پیزا ہی اگر فرض کریں کھا رہے تو زیتون نکال کے الگ کر دیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا حرکت کر بھائی، تو کھائیں تو بہت زبردست چیز ہے، اللہ کے رسول کو تو بہت زیتون کو پسند کرتے تھے اور نبی وسلم جو ہے زیتون کھایا کرتے تھے، اور قرآن کے اندر تو والتین والزیتون آپ نے آیت نہیں پڑھی، یعنی کہ بچوں کو آپ نے ترغیب دی، یعنی کہ ہمیں ترغیب والا عمل جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لانا پڑے. ایک محبت نبی، یعنی کہ بچوں کی جو محبت ہے وہ کارٹونوں سے اور ڈراموں سے، اور مطلب خواتین ڈراموں کے کرداروں کو پسند کر رہے ہیں، بچے کارٹون کے کردار پسند، وہاں سے ان کو مولڈ کر کے ان کو جو ہے دین کی طرف لانے کے لیے ہمیں اپنے حقیقی جو اسلامی ہیروز ہیں ان کو پیش کرنا پڑے. لوکی کا معاملہ تھا تو وہی مثال تو ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس کو بتانا بھی چاہیے، دینی بھی چاہیے کہ وہ میں نے بچوں سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوکی نہیں کھا رہے نا، سالن کھا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں لوکی نہیں کھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ لوکی پسند، وہ لوکی کے ٹکڑے اٹھا کر چن کر جو ہے وہ حال میں سے کھایا کرتے. اور آج میں نے یہ دیکھا ہے، میں آپ کو بالکل مطلب ایک صحیح اپنی زندگی کی کہ اپنا گھر کی یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے بچے آج کہتے ہیں کہ اگر پیزا کھانا ہے تو وہی والا کھانا ہے جس کے اوپر زیتون، دوسرا پیزا نہیں کھانا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ لوکی ہے تو کہتے ہیں کہ لوکی ہماری پلیٹ میں ڈالیں، اس کی پلیٹ میں آپ نے زیادہ ڈال دی، ہماری پلیٹ میں کم ڈالی. مطلب لوکی کھانا، زیتون کھانا، کھجور کھانا، یعنی کہ یہ چیزیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، باقی چیزوں کو آپ اسی پر منتخب کریں. ہمیں اپنے گھر کے اندر رول ماڈل بننا پڑے گا، اور بچوں کو اگر ہم نے اس ٹریک کے اوپر لے کر آنا ہے تو اسی کو آپ منتبہ کرتے چلے جائیں، نمازوں پہ، روزوں پہ، چیزوں پہ، عبادات پہ. نبی وسلم ایسے چلتے تھے، نبی وسلم ایسے کھاتے تھے، نبی وسلم ایسے اٹھتے تھے، نبی وسلم ایسے سوتے تھے، تاکہ بچوں کا جو رول ماڈل ہے، جو عملی نمونہ ہے، جو زندگی جو خاکہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم اپنے بچوں پہ بھی بہت اچھے انداز میں کام کر سکتے ہیں، گھر کی خواتین کے ساتھ بھی، اپنے نوجوانوں کے ساتھ بھی، اور بہت جلدی انشاءاللہ اس کے آپ فائدے دیکھیں گے اگر ابھی تک ہمارے اپنے گھروں میں بھی انشاءاللہ اختیار کریں. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو اتنے سادہ انداز میں اور اتنی اچھی اچھی باتیں بہت اچھی مثالوں کے ساتھ آپ نے پیش کی. سچی بات ہے کہ مجھے سن کر کے اندر سے بہت جذباتی ہوا، مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. میں آج کل تھوڑے سے ذہنی پریشانی اس طرح سے ہے کہ بچے ماشاءاللہ میرے بڑے ہو گئے، اور اب ایکسٹرنل فورسز وہ زیادہ افیکٹو ہیں بجائے اس کے کہ وہ گھر پہ. جب تک وہ چھوٹے رہے تو میں ان کو مسجد میں بہت فرام ویری بگننگ مسجد میں لے جاتا رہا، اور خود بھی اور ماحول بھی ایسا ہی ملا. لیکن اب ان کے ذہنوں میں اتنے خلفشار اس طرح کے ہیں کہ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت دفعہ بعض ایسی چیزوں پہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اس کا تو عملی مثال اس کی ملتی نہیں ہے اور عمل کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ اطراف میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جو کچھ اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، جب اس کے قریب جاتے ہیں تو عمل کے طور پہ وہ مختلف ہوتے ہیں. میں نام بھی لے سکتا ہوں، اور بہت ویل نون ہے کراچی میں کہ SBL جو کراچی بزنس اینڈ مینجمنٹ وہ ہے یونیورسٹی ہے، اس پہ بھی بہت اچھے استاد. ہاں میرے خیال میں وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بچوں کو بچپن میں تو ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن بڑے ہونے کے بعد جو ماحول اور معاشرہ اور سوسائٹی ہے اور جس طرح کا کلچر پروان چڑھ رہا ہے، اور بالکل سوشل میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے، جو بھی مواصلاتی نظام ہے یا انٹرنیٹ ہے، جو کچھ بھی XYZ، تو بچے جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ لپکتے نظر آ رہے ہیں اور بڑوں کی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، جو میں سمجھا ہوں. دیکھیں اس میں
بنیادی طور پر جو ہماری جو ذمہ داری ہے، جو کیا کہتے ہیں، جو بڑے ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ تو اسی وقت ذمہ داری جب تک کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کو دین پہ لانا. اور بڑے ہونے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر غلط راستے پہ چل نکلتا ہے، تو وہاں پھر والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ والدین جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کو نصیحت کریں گے، لیکن اب چونکہ وہ بالغ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو وہ اپنی ذمہ داری، اپنے جواب دہ خود ہیں. لیکن پھر بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مطلب فکر تو ہونی چاہیے نا. جیسے میں بڑا حیران ہوتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سن کے کہ پوری امت ڈوب رہی ہے اور ان کا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے، لیکن ان کو فکر کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار کہہ رہے ہیں اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. کیونکہ وہ بیٹا تھا، اور بیٹے کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں قیامت کے دن جو سوال ہوگا، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اور أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسئول عن رعیتہ، جو تمہارے نگرانی میں لوگ ہیں ان کے بارے میں تو تم سے سوال پوچھا جائے گا. پھر میری سمجھ میں آیا کہ امت جو ڈوب رہی ہے وہاں تو انہوں نے فریضہ سر انجام دے دیا، لیکن بیٹے پہ بھی فریضہ سر انجام دے چکے تھے، لیکن تھا چونکہ وہ ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے تھا، ان کی ذمہ داری تھا، اسی لیے ان کو فکر لگی ہوئی تھی. تو وہاں پر بھی اللہ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میرا بیٹا تو نے کہا تھا میں تیرے بیٹے کو بچا لوں گا اور یہ ڈوب رہا ہے. تو یہی مجھے حکمت نظر آئی کہ ایک تو امت کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ ان کو پیغام پہنچا دیا، لیکن اس بچے کی ذمہ داری یہ تھی کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کی فکر بھی لگی ہوئی تھی. اور پھر ان کو سکون کا آیا، اطمینان کا ملا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں، حالانکہ گھر والوں میں سگا بیٹا تھا. تو آپ کی جو پریشانی ہے وہ بجا ہے، آپ نے اس پہ جتنی آپ مزید کام کر سکتے ہیں یا نصیحت کر سکتے ہیں یا کسی اچھے دوست کے ساتھ یا کسی اچھے ساتھی کے ساتھ اس کو انٹر لنک کر سکتے ہیں، اس کا رشتہ، اس کا کوئی دوستی کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں جو اچھی صحبت کے نتیجے میں ہو. باقی یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا ہتھیار جو ہے جو دعا تھا، وہ دعا فرمایا کرتے تھے. جب کوئی نہیں مانتا تھا، ساری جو محنت، دونوں عمر تھے، دونوں عمر کو بھی اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی، دونوں نہیں مانے، پھر ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی اللہ 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کی جو ہے توفیق عطا فرما. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کا فرمایا. میرے خیال میں اپنی کوشش جاری رکھیں اور دعا کے ذریعے سے جو ہے دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں. حکمت کے بعد پھر دعا سب سے بڑا ہتھیار. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے، تو میں درخواست کروں گا حبیب انصی بھائی سے کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے نا اختتام کی طرف لے کے چلیں. جزاک اللہ خیر. یہ دعا کر لیں. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دین کے کاموں میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، کمزوری دکھائی ہے، اللہ کو درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی زندگی کو اپنانے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کسی بھی طرح دنیا کے اندر اسلامی نظام آ جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے، اس کے لیے اس کی فکر، اس کی تڑپ، اس کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما. جن ساتھیوں نے یہ درس قرآن کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. جو شرکا ہے سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، جس میں برکت عطا فرما. ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، محفوظ ہیں، تمام بیماروں کی بیماریوں کو، مخلوقوں کی قرضوں کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. تمام بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، سارے دماغوں پر تیرا قبضہ ہے. ہم جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں لیکن مانگ نہیں پاتے، یا اللہ بیان نہیں کر سکتے، تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ ہماری جائز خواہشات کو، عرضوں کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.